بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، انسان پر 3 وقت وحشت کے ہوتے ہیں۔ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روتا ہے۔ وہ وقت اس کے لیے وحشت کا ہے، بالکل اس کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان اس دنیا سے موت کی طرف جا رہا ہو، جب اس دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نگاہیں بند ہو جاتی ہیں اور دوسری دنیا میں جا کر آنکھیں کھل جاتی ہیں، مکمل طور پر انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ وقت بڑا وحشت کا وقت ہے، جب انسان حشر کے دن اٹھے گا، اور مرنے کے بعد جب وہ قبر سے اٹھے گا تو بالکل ایک نیا سین ہوگا۔ ہر شخص اس دن گھبرایا ہوگا، کیونکہ اس دن کوئی یار دوست ساتھ نہ ہوگا۔ یہ تینوں وقت انسان کے لیے تنہائی کے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی انسان تنہا اکیلا ہی آتا ہے اور مرنا بھی تنہا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو بالکل اکیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تینوں وقتوں کا اچھا ہونا یہ خوش قسمتی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور ایسے سب وقت خوش قسمت انسان کو ملتے ہیں۔ اب ہماری پیدائش کا وقت تو گزر چکا ہے نا، اب ہمیں موت اور قیامت کے دن کی سلامتی کے لیے ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہیں، کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ بدبخت اور بدقسمت شخص ہے۔ یہ 4 چیزیں اس میں بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 1، جمود العین، آنکھوں کا جام ہونا، کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلنا یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن آنسو وہ جو اللہ کے خوف سے نکلیں، وہ آنسو نہیں کہ اگر کسی کی موت فوت ہو گئی تو وہ بہت رویا ہے، اس کے بہت آنسو نکلے ہیں، اس طرح کے آنسو نہیں، نہ آنسو وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلیں، وہ اس طرح جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار خیرات کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 2، قساء القلب، سنگ دل ہونا، دل کی سختی، کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس پر رحم نہ کھانا، اس پر ترس نہ آنا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ساتھ ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کس لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ وہ ظالم آدمی جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ تیسرا، طول العمل، لمبے لمبے منصوبے بنانا، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کل تک کس کی زندگی بھی ہے یا کہ نہیں، لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ امریکہ یا انگلینڈ سے ڈالر پاؤنڈ لاؤں گا، اسلام آباد پلاٹ خرید کر وہاں کوٹھی بناؤں گا۔ یہاں پر میاں صاحب آفے کھڑی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ ایک بلبل اس باغ دے اندر اللہ رہی سی بناندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تو اٹھ گئی کر لاندی۔ اور چوتھا، والارث الدنیا، دنیا کا عریث ہونا، اس دنیا کی لالچ۔ بھائی لالچ بہت بری بلا ہے۔ میں ایک بات یاد آ گئی ہے کہ میں دوسری پڑھتا تھا، دوسری کی کتاب میں ایک کہانی تھی، ایک کہانی پڑھی ہے کہ ایک کتا جس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، تو وہ ایک پل پر سے گزر رہا تھا، تو جب نیچے پانی تھا نا تو اس نے اپنا عکس دیکھا، اس کو اپنا عکس نظر آیا، تو اس نے سمجھا کہ یہ دوسرا کتا ہے، تو وہ اس کو بھونکا کہ اس سے بھی جو گوشت کا ٹکڑا ہے میں چھین لوں۔ وہ بھونکنے سے اس کا وہ اپنا بھی دریا میں جا گرا، وہ اپنے اس گوشت کے ٹکڑے سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ جس طرح کہ ایک اور مثال دی جاتی ہے، ایک کمہار اس کھوتے رکھے سن، اس کمہار کی ایک لال مل گیا، لال بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے کام کیتا، اس کی پتہ نہیں سی بھائی یہ لال ہے یا پتھر ہے، اس رسی لے کے تو کھوتے دے گلے میں لٹکا دیتا۔
وہ کسے عقل مند بندے دیکھیا بھائی یہ ہے لال ہے کھوتے دے گلے چ پئی ہے جس کمار نہیں پتا، وہ لالچ بھی آ گیا، راتی اس کی نیندر بھی نہ پئی، جب صبح اٹھ کے تو کمارا کول چلا گیا، بھائی ایک کھوتا میرے دے دے۔ اس آخیا تو کھوتا کی کرتا؟ اس آخیا یار میرے شوق ہے ایک کھوتا میں رکھ سا۔ اس آخیا لے لے جڑا مرضی ہے۔ اس آخیا اے جس دے گلے یہ رسی پئی ہے نا یہ میرے دے دے۔ اس آخیا یار ایک کھوتا میں بڑا لاڈلا تے پیارا رکھی ہے تے میں ایک عہد کیتی ہے بھئی جڑا ایک کھوتا لوے نا تے او پہلا اس کتے والے برتن میں کھائے پیے تے پھر اس میں کھوتا دے سا۔ اس آخیا ٹھیک ہے، گاہک سی لالچی، اس آخیا ٹھیک ہے لیا برتن میں کھا جانا پی جانا۔ وہ کھا بھی گیا پی بھی گیا تو لال لے گیا۔ کہ لالچ ایک ایسی بری چیز ہے کہ اس برتن میں کھلاتی پلاتی ہے جس برتن میں کتا کھاتا ہے، لہذا اس چیز سے بچیں۔ تو میرے عزیزو جس انسان میں یہ چار چیزیں ہیں وہ بدبخت انسان ہے۔ یہ چارے چیزیں بدقسمتی کی علامت ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ کہ آنکھ سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہونا، لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور دنیا کا عریس ہونا۔ اس دنیا میں صرف تین چیزیں انسان کی اپنی ہیں۔ اس دنیا میں صرف تین چیزیں انسان کی اپنی ہیں، باقی چوتھی نام کی کوئی چیز نہیں جو انسان کی اپنی ہو۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اس نے کھا لیا وہ اس کا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کپڑا پہن کر اسے گھسا کر اتار کر پھینک دیا۔ تیسری وہ چیز کہ کسی بھی شخص نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آخرت کی زندگی کے لیے اچھے یا برے عملوں کا ذخیرہ کر لیا جو اس کے ساتھ جائیں گے، جو کہ قیامت کے دن اس نے اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو تین چیزوں کا اس فوت ہونے والے کے ساتھ کہاں تک ساتھ ہوتا ہے، کہاں تک ساتھ ہوتا ہے تین چیزوں کا مرنے والے کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس کا مال و دولت اس کے لیے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے بالکل صفر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرنے والا خود بھی صفر ہو جاتا ہے، چاہے کسی کی فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، کسی کا بینک بیلنس ہو، جائیداد ہو، کوٹھیاں مکان ہو، اس کے لیے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باقی جو ہے وہ سب کچھ اس کے وارثوں کا ہے، کیونکہ موت صفر کی دلالت کرتی ہے، اور اس دنیا کی ساری دولت کو اگر صفر سے ضرب دو تو جواب کیا آئے گا؟ لگائیں نا، پوری دنیا کی دولت ضرب صفر تو جواب صفر ہی آئے گا نا۔ دوسرا اولاد یا کہ رشتہ دار وہ ساتھ جاتی ہے، جس وقت جنازے کا ٹائم ہو جائے تو وہی اولاد جس نے پیچھے انسان گناہ کرتے ہے، پاپ کماندے ہے، اتھا بھی منی صاحب آ کے کھڑی دا ایک شیر میں یاد آ گیا ہے۔ وہ ابو کسی کا یا ابو دادا پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میاں صاحب اپنے شعر میں یہ فرماتے ہیں نا کہ پیر پچھاڑ پیوں وچ بیڑے تے کڈو کڈو کر دے، وہ جنہ پیچھے یہ پاپ کمائی نہیں اج کتھے نو تیرے گھر والے، پیر پچھاڑ پیوں وچ بیڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ اولاد اور رشتہ دار یہ بالکل قبر تک جا سن، اپنے ہاتھوں نال مٹی پا کے تو وہ واپس آ جا سن۔ تیسری چیز مرنے والے کے ساتھ وہ اس کے اپنے عمل ہوں گے، کسی نے اچھے کیے یا برے کیے، وہ عمل اس کے ساتھ جائیں گے جن عملوں کا اللہ تعالیٰ کے آگے اس نے عذاب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے نا، نہ وہ اچھے کر سکتا ہے نہ برے کر سکتا ہے، لیکن اس کو تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی قبر میں تین چیزیں اس کو پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے اور ان کے احسان ثواب کے لیے صدقے اور خیراتیں کرے، یہ اس مرنے والے کے نیک عملوں میں قبر میں اضافہ کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مرنے والا کوئی ایسا علم پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کوئی کتابیں ایسی لکھ جاتا ہے، کوئی
نیک وصیت کر جاتا ہے جس کے پڑھنے کرنے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو تو اس چیز کا بھی ثواب اس مرنے والے کو ملے گا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، کہ ایسی جگہوں میں پیسہ لگانا جس کا ثواب بعد میں بھی پہنچتا رہے، نیکی کے کاموں میں، خلق خدا کی بھلائی کے لیے، اور ایسے کام جو دیر پاؤں، یعنی کہ مسجد میں پیسہ لگانا، کسی درس میں پیسہ لگانا، سکول بنوانا، کوئی رستہ بنوانا جس کا خلق خدا کو اس کے مرنے کے بعد فائدہ ہو، یہ تین چیزیں قبر میں جا کر صاحب قبر کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی آسائش بھی برحق ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، آیت نمبر 45 اینڈ آیت نمبر 46 فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو بہت سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ نوح کی قوم کو پانی میں ڈبو کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ برادران اسلام، اصل بات یہ ہے کہ قبر صاحب قبر کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک بہت بدترین گڑھا ہے۔ اگر صاحب قبر نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا تو اس نے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ بنا لیا۔ اگر صاحب قبر نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی میں گزارا تو اس نے اپنی قبر کو دوزخ کا ایک بہت برا گڑھا بنا لیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم اپنی دنیا کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ شیطان مردود تو انسان کے اندر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا کے باغ میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں، اور انسان اس اپنی دنیا کو اس طرح سجا لیتا ہے کہ اسے مرنا ہی بھول جاتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری دنیا داری کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، میرے اسلام آباد والی کوٹھی یا پلاٹ کا کیا بنے گا۔ جب موت کا وقت قریب آئے نا تو وہ یہی سوچے گا نا۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ یہ سوچے گا کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا بنے گا۔